السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ سیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ جس طرح پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر مسلمان کو آنا ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمان کو سورہ فاتحہ کا آنا لازمی اور ضروری ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو رکھا گیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ یہ ایک عنوان ہے، ایک ہیڈ لائن ہے قرآن شریف کی۔ قرآن شریف سارا تفصیل ہے سورہ فاتحہ کا۔ سورہ فاتحہ کو آج ہم سیکھیں گے لفظ بلفظ اور تجوید کے ساتھ۔ آپ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں تاکہ آپ کو بھی سورہ فاتحہ آ جائے، آپ کی قرآن شریف کی ادائیگی، تجوید کی ادائیگی سورہ فاتحہ آپ کی درست ہو جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد کافی دوست پڑھتے ہیں الحمد، الا نہیں ہوتا، یہ لفظ ہے حمزہ لام زبر الحمد، ہا ہے حلق سے نکلے گا، الحمد، دو نہیں ہوگا، دو ہوگا، الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور با کے اوپر تشدید ہے، با کے اوپر سختی کے ساتھ ملائیں گے، با کو لام کے ساتھ اور را کو با کے ساتھ ملائیں گے اور زور دیں گے رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ عین کو واضح کر کے کلیئر کر کے پڑھیں گے عالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن، یہ یہاں الف ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں، لیکن ایک ضابطہ اور اصول ہے، پہلے بھی ہم نے اس کے لیے الگ ویڈیو بنا کے سینڈ کی ہے آپ سب دوستوں کی طرف، اپلوڈ کی ہے۔ یہاں الف ہے، الف کے بعد جب بھی لام آئے قرآن شریف میں تو اس الف کے اوپر ہم زبر لگا کے پڑھیں گے۔ اب اس کو پڑھیں گے الرحمن الرحیم، را کو موٹا کریں گے اور ہا کے ساتھ ملائیں گے، ہا حلق سے نکالیں گے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ مالکی، یہ لفظ ہے ما، میم کے اوپر کھڑا زبر ہے، مالکی نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے مالکی، مالکی، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ ترجمہ سن لیں پھر آگے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا، الرحیم صرف آخرت میں رحم کرنے والا۔ سلام قولا من رب الرحیم، یہ سلام ہوگا ان لوگوں کے لیے جو جنتی ہوں گے۔ تو آخرت میں الرحیم صرف مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ الرحمن دنیا میں ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں رحم کرنے والا، الرحیم صرف آخرت میں رحم کرنے والا، اور وہ صرف مسلمانوں پر ہوگا۔ تمام تعریفیں، الف لام کی معنی ہوتی ہیں تمام، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، جو ہو گئی، جو ہو رہی ہیں، جو ہوں گی، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ جس جس کی تعریف ہو رہی ہے وہ حقیقت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ عالمین جمع ہے عالم کا، عالم ایک جہان کو کہا جاتا ہے، فرشتوں کا ایک الگ نظام جہان ہے، جنات کا ایک الگ جہان ہے، انسانوں کا ایک الگ جہان ہے۔ تو تمام جہانوں کا جو پروردگار رب ہے وہ اکیلا اللہ ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ الرحمن بہت زیادہ مہربانی کرنے والا، دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا۔ الرحیم مہربان، بڑا مہربان، بہت زیادہ مہربانی، رحم کرنے والا اور مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا۔ لفظی اعتبار سے ترجمہ دونوں کا ایک ہو رہا ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں بہت زیادہ رحمان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ الرحیم اس میں بھی یہ بھی اس کی معنی بھی ہوتی ہے کہ رحم کرنے والا، مہربان۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا، بدلے کا دن، دین قیامت کو بھی کہتے ہیں، بدلے کا دن بھی وہی قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن کا مالک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سختی کے ساتھ پڑھیں گے، یا کے اوپر تشدید ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نہیں، تیری ہی، اس لیے ایاک پہلے ہے، اس طرح نہیں نعبد ایاک عبادت کرتے ہیں ہم تیری، اس طرح نہیں، تیری ہی، تیرے علاوہ کسی کی نہیں، تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ اور تیری ہی، تجھ ہی سے، وَإِيَّاكَ اور تجھ ہی سے، نستعین مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کوئی ہمارا حاجت روا، مشکل کشا نہیں، کوئی خدا، کوئی رب نہیں ہمارا، تو ہی ہمارا رب ہے، تجھ ہی سے ہم مدد حاصل کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یہ طا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، صاد کو، را کو، یہ ہا ہے، یہ سینے سے نکالیں گے، حلق سے نہیں نکالیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت عطا فرما ہمیں سیدھے راستے کی، صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھا، ہدایت عطا فرمائیے ہمیں سیدھے راستے کی۔ مدد، سب سے بڑی مدد اللہ سے کیا ہم لینا چاہ رہے ہیں؟ اللہ خود بتلا رہے ہیں کہ ہم سے اگر کچھ مانگنا چاہتے ہو تو سیدھا راستہ مانگو، اسی لیے خود ہی دعا اللہ نے ہمیں بتلا دی، مدد مانگنے کا انداز بھی بتلا دیا کہ اس طرح مدد مانگو۔ ہدایت دیجیے ہمیں سیدھے صراط، سیدھا راستہ، مستقیم سیدھا، سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دیجیے۔ صراط الذین، راستہ الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا، علیہم جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ اللہ کا انعام کن کے اوپر ہے؟ نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین جو اللہ کے نیک بندے، ان کے اوپر اللہ کا انعام ہے، اللہ کے، اسی لیے تو وہ مقرب بندے بنے، اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی، اللہ ہی نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ تو ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ سیدھا راستہ بھی ہمیں دکھا دیجیے، اور راستہ کن لوگوں کا؟
سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہیں ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر غصہ کیا. مغضوب غصہ کیے ہوئے، علیہم وہ لوگ جن کے اوپر غصہ کیا ہوا. تو ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں دکھانا، ہمیں اس راستے پر نہیں چلانا. وہ کون سے ہیں؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں. مغضوب یہودی ہیں، وَلَضَّالِّينَ اور گمراہ لوگ یہ عیسائی ہیں. تو ہم نے یعنی اللہ سے یہ سیدھے راستے کی ہدایت مانگی، اور سیدھا راستہ وہی ہے جن کے اوپر نبی چل کر گئے اور مومن اور مسلمان چل کر زندگی گزار رہے ہیں. یہودی اور عیسائی جس راستے پر ہیں، اللہ ہمیں وہ راستہ نہ دکھانا، اس راستے سے ہمیں بچانا. یہ سورہ فاتحہ ہے، اور جس مریض پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتے ہیں. اس میں 7 آیتیں ہیں، تو ہم خود بھی یاد کریں، ان کے الفاظ بھی درست کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں. حوصلہ افزائی کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.